الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ نے اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی آثار نے اس امت کو اس بات پر ابھارا کہ اپنی املاک، اپنی پراپرٹیز، اپنی محنت سے کمائی ہوئی یوں کہہ لیجیے کہ آمدنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کریں۔ بہت سے دینی کام ایسے جو بغیر مالی امداد کی تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے، اور اسی لیے افراد امت نے اپنی بیش قیمت املاک کو، اپنی بیش قیمت پراپرٹیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر کے اس امت کے واسطے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہیں ہموار کرنے میں بھرپور معاونت فرمائی ہے، اور بفضل تعالیٰ ان املاک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کے نتیجے میں جہاں ان لوگوں کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو گیا ان کا یہ انفاق، وہیں پر افراد امت کی اجتماعی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بھی ان کا اپنی ان املاک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا، امت کے لیے اپنی اجتماعی کاموں کو کرنے میں، خاص کر کے وہ عبادتیں جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں ان کو کرنے میں بڑی سہولت ہو گئی۔ آپ کی اس مسجد کو ہی لے لیجیے، کچھ اصحاب خیر ایسے اٹھے جنہوں نے اپنی زمین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا، اس پر مسجد کی تعمیر ہوئی، اور اس آبادی، اس بستی کے رہنے بسنے والوں کے لیے بسہولت یہ ممکن ہوا کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی وہ اس مسجد میں آ کر کے کریں۔ یہ تو ایک مسجد ہے، ہندوستان کے طول و عرض میں ہزاروں کی تعداد میں، اور اگر میں غلط نہ کہوں تو لاکھوں کی تعداد میں ایسی مساجد موجود ہے جو ہم میں سے ہی کسی صاحب خیر نے اپنی املاک کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے بنا دی۔ پھر کئی ایک قبرستان ہے آپ کے اپنے اس شہر کے اندر میں، جو جنرل قبرستان موجود ہے، ٹیکری قبرستان کی مثال لیجیے۔ کوئی صاحب خیر اٹھا چند دہائیوں پہلے اور اس نے اپنی قیمتی پراپرٹی لوگوں کی، مردوں کی تجہیز و تکفین کے لیے وقف کر دی۔ آج ایک بڑی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ کئی دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنے عزیزوں کی تدفین کے لیے اس قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ قبرستان نہ ہو تو ہم ہمارے مردوں کی تدفین کہاں کریں گے؟ پھر اسی طرح سے مختلف مدارس ہیں جو ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے، اور جو ہماری تعلیم کا ایک متبادل ذریعہ ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں اسکولز اور کالجز ہمارے طلبہ اور طالبات کی تعلیم کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، وہیں پر یہ مدارس بھی ہماری اپنی اس کمیونٹی کے، ہمارے اپنے اس مذہب کے ماننے والے طلبہ اور طالبات کے لیے ایک متبادل ذریعہ تعلیم بنے ہوئے ہیں، اور یہ مدارس بھی ہماری اجتماعی بقا کے لیے قرآن و سنت کے اصول و ضوابط پر ہمارے بنے رہنے کے لیے وہ افراد فراہم کرتے ہیں جو مساجد میں امام اور مؤذن کا ہی نہیں بلکہ عالموں کی حیثیت سے، مفتیان کی حیثیت سے آج ایک بہت بڑا رول معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ اوقاف وقف کہتے ہیں
اپنی املاک کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دینے کو۔ میں نے اپنی کوئی پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دی، میرا مالکانہ حق اس پراپرٹی پر سے ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ کا مالکانہ حق اس پراپرٹی پر قائم ہو گیا۔ عالی ظرفی ہے پروردگار کی، آپ دیکھیں اس کی شان کریمی ہے، دیتا تو وہی سب کچھ ہے، کھانے پینے سے لے کر رہنے سہنے سے لے کر سبھی کچھ، اور وہ چیز جو اس نے ہمیں دے دی وہی اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، بلکہ بندگان خدا سے کہتا ہے کہ تم اگر مجھے کوئی قرض دو گے، قرض حسنہ، تو میں تمہارے اس قرض کو بڑھا چڑھا کر کے تمہیں لوٹاؤں گا۔ ہماری بساط ہی کیا ہے کہ ہم رب کائنات کو کوئی قرض دیں، یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ وہ ہم سے اس کی دی ہوئی چیز کو ہی قرض کے طور پر مانگتا ہے، اور جب ہم اس چیز کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ چیز خرچ ہونے کے بعد میں ختم ہو گئی۔ دنیا کے قوانین اور ضوابط سے مختلف ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ یہاں جو کھایا وہ ختم ہوا، جو پہنا وہ پرانا ہوا، جو مکان تھا ایک وقت میں بوسیدہ ہو کر کے گر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز خرچ کی گئی وہ ہمیش ہمیش کے لیے آخرت میں ہمارے کھاتے میں جمع ہو گئی، وہ خرچ نہیں ہوئی، در حقیقت وہ باقی رہی اور ہمیشگی کے لیے باقی رہی، اور نہ صرف باقی رہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اضعافا مضاعفہ، ہم نے اس میں کئی گنا اضافہ کر کے تمہیں وہ چیز لوٹا دی، اور یہ وہ انفاق ہے جو ہماری اخروی نجات کا، ہماری اخروی فلاح کا ضامن بنے گا۔ اوقاف کے سلسلے میں اس ملک کے اندر میں ایک قانون رائج ہے 1995 کا وقف ایکٹ، اپنے آپ میں ایک ایسا قانون جو ہماری اوقاف، ہماری املاک کی حفاظت کا باعث و ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر میں یہ بات ہم لوگوں کی علم میں رہے کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے وہ ہندوستان کے اندر میں ہماری جو فوج ہے، انڈین ریلویز ہے، کرسچنز کے کانوینٹس ہیں، ان سب کا اگر شمار کر لیں تو 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ پراپرٹیز اگر کسی کے پاس میں ہیں ہندوستان میں تو وہ مسلمانوں کے اوقاف ہیں۔ تعجب ہوتا ہے اقلیت میں ہونے کے باوجود جو جذبہ انفاق اس امت نے پایا، خصوصیت کے ساتھ میں اس کے بزرگوں نے جو پایا، اسی کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج افراد امت کے پاس میں اپنی اجتماعی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اتنی املاک موجود ہیں جن کا اگر ہم شمار کریں تو پہلے 4 نمبر پر کچھ اور ادارے اور 5ویں نمبر پر ہم۔ اتنی بڑی املاک کی حفاظت کے لیے جہاں افراد اور وسائل اور ذرائع بھی ضروری ہیں، وہیں پر ایک قانون بھی ضروری ہے۔ قانون کے ذریعے سے املاک کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور جیسے ہی وقف کی کوئی پراپرٹی ہڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور قانونی ادارے آگے بڑھ کر کے اس پراپرٹی کی تحفظ کا، اس پراپرٹی کے تحفظ کا باعث و ذریعہ بن جاتا ہے۔ وقف 1995 کا یہ ایکٹ اپنے آپ میں ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی شے عنایت ہوئی جس کے چلتے ہمارے اوقاف کی بسہولت حفاظت ہو پا رہی۔ 95 سے لے کر 2024 آ گیا، کل ملا کر کے 29 سال، اور ان 29 سالوں تک یہ ایکٹ جو ہے، یہ قانون ہندوستان کے طول و عرض میں رائج ہے۔ اسٹیٹ وقف بورڈ ہے، ایک ریاستی ادارہ ہے جو مسلمانوں کے اوقاف کی نہ صرف نگہداشت کرتا ہے بلکہ وقف سے متعلق جو بھی معاملات ہیں ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اسٹیٹ وقف بورڈ کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسٹیٹ وقف بورڈ کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اس قانون کے تحت ہے
کہ اگر کسی پراپرٹی کے بارے میں یہ تنازع پیدا ہو جاتا ہے، یہ جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی وقف کی پراپرٹی ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ بھی اسٹیٹ وقف بورڈ کرے گا۔ تو اسٹیٹ وقف بورڈ کو ایک عدالت کے جو اختیارات ہوتے ہیں، کورٹ کے جو اختیارات و پاورز ہوتے ہیں، وہ سب اس قانون کے چلتے حاصل ہیں۔ اور یہ بہت اچھی سبیل ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے متعلق معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے افراد موجود ہیں جو اسٹیٹ وقف بورڈ کے ممبران ہوتے ہیں، جن کو مسلمان قاعدے کی جانکاری ہوتی ہے، اور جو یوں کہہ لیجئے کہ منصفانہ انداز میں معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کے فیصلے کو قانونی منظوری حاصل ہے۔ اسٹیٹ وقف بورڈ اپنے آپ میں ایک ایسا ادارہ جس کو قانونی منظوری حاصل ہے، جس کے فیصلوں کو ہندوستان کی کسی اور عدالت کے فیصلے کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے، اس فیصلے کو ہندوستانی عدالتوں کے ذریعے سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو اسٹیٹ وقف بورڈ کے اختیارات اس معنی میں غیر معمولی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو اس قانون کے اندر میں موجود ہے اور جو بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ کہیں ایک املاک ایسی ہیں جو دہائیوں پہلے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ صدیوں پہلے وقف کر دی گئی۔ مثال کے طور پر دہلی کی جامع مسجد کو لیجیے۔ اب یہ ضرور ہے کہ سرکار کے جتنے بھی ریکارڈز ہیں ان کے اندر میں جامع مسجد کی حیثیت ایک مسجد کی حیثیت سے ہم لوگوں کو مل جائے گی، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ کوئی وقیف، کوئی فرد جس نے اپنی زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا، اس بات کی کوئی دستاویز آج کی تاریخ میں موجود ہے کیا؟ 450 سال سے زیادہ پرانی مسجد جامع مسجد، اب اتنوں صدیوں پرانی کوئی دستاویز اتنی سینچریز گزر جانے کے بعد میں کہیں موجود ہوگی بھی کیا؟ اور شاہجہاں تو حیات ہے نہیں کہ ہم اس سے پوچھتے کہ پراپرٹی وقف کیسے کی گئی تھی۔ اور یہ معاملہ صرف دہلی کی جامع مسجد کا ہی نہیں ہے، کئی ایک مساجد، اہل تشیع حضرات کے کچھ ایک امام باڑے، کئی ایک خانقاہیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اگر وقف کی کوئی باقاعدہ تحریر اگر آپ پوچھیں گے تو موجود نہیں ہوگی اور نہیں ہو سکتی۔ 2 سے 4 صدی پہلے اگر کسی پراپرٹی کو وقف کیا گیا تھا، اور ہمارے یہاں اس بات کی بھی اجازت ملتی ہے کہ کوئی لازم نہیں کہ دستاویز ہی ہو، اگر میں اپنی پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میں زبانی اقرار کے ذریعے سے بھی دے سکتا۔ انہی باتوں کے پیش نظر جو 1995 کا قانون ہے، اس کے اندر میں وقف بائی یوزر، کوئی پراپرٹی وقف کی پراپرٹی ہے، اس بنا پر بھی وقف کی پراپرٹی تسلیم کر لی جائے گی، کیونکہ وہ ایک عرصہ دراز تک وقف کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد ہے، ایک مسجد کا کئی ایک برسوں تک مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے رہے۔ وقف کے جو مقاصد بیان ہوئے ہیں وہ کل ملا کر کے 3 ہیں۔ میں اپنی پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیش کے لیے دے دوں، دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے، یوں کہہ لیجئے کہ کسی نیک مقصد کے حصول کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی خیراتی کام کے لیے، چیریٹیبل پرپس کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے، یتیم خانہ بنانے کے لیے وغیرہ۔ تو ریلیجیس، چیریٹیبل، پائس، نیک مقاصد، دینی مقاصد، خیراتی مقاصد، ان مقاصد کے لیے اگر پراپرٹی دے دی گئی تو وقف ہو۔ تو قاعدے کے اندر میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر ایک پراپرٹی کا استعمال وقف کے مقاصد کے لیے کئی برسوں سے کیا جا رہا ہے تو وہ پراپرٹی وقف کی پراپرٹی ہوگی، قطع نظر اس بات سے کہ اس کی کوئی باقاعدہ وقف نامہ کہہ لیجئے یا کوئی اور دستاویز موجود ہے یا نہیں۔ قانونی اصطلاح میں کہتے ہیں وقف بائی یوزر، کسی چیز کا وقف کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا اس پراپرٹی کے وقف پراپرٹی ہونے کے لیے کافی ہے۔ کوئی تحریری شہادت مانگی نہیں جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ اس چیز کا استعمال
ایک قابل ذکر مدت تک وقف کے مقاصد کے لیے ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا وہ وقف کی پراپرٹی. اور یہ ضروری بھی ہے، آپ دیکھیے، کیونکہ کئی ایک پراپرٹیز ایسی ہے جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ اگر سمجھ لیجئے کوئی وقف نامے پر یا ڈیڈ آف وقف کے اوپر انسسٹ کریں گے تو وہ مل نہیں پائے گا، کیونکہ اس سالوں پہلے پراپرٹی کبھی وقف کر دی گئی تھی. اب اس کی تحریری دستاویز کہاں ہوگی؟ لہٰذا اس بات پر فیصلہ نربھر کرے گا، اس بات پر فیصلہ منحصر ہوگا کہ آیا اس جگہ کا استعمال وقف کے ان مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے یا نہیں جس کے لیے وہ پراپرٹی وقف کی گئی تھی. اور ایک مرتبہ اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ کوئی مخصوص پراپرٹی وقف کے مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے تو وہ استعمال ہی اس بات کے لیے کافی ہوگا کہ اس پراپرٹی کو وقف ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ چیز آج کے قانون میں موجود ہے. پھر اسی طرح سے اسٹیٹ وقف بورڈ، اس کے اندر میں جو ممبران ہوں گے ان کا مسلم ہونا بھی اس قانون کی روح سے لازم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا ادارہ ہے، مسجد ہے، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، مسلمانوں کے مختلف تعلیمی ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے شریعت کے پابند ہو کر کے شرعی قوانین کے مطابق چلتے ہیں. لہذا افراد ایسے ہونے چاہیے جو مسلمانوں کی حساسیت سے بھی واقف ہیں، اداروں کے سلسلے میں بھی بہرحال اپنے تئیں اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی گئی ہے، اس کے ساتھ میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہیں وغیرہ تمام. اور یہ چیز کچھ مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، ایسا نہیں. غیر مسلم حضرات کے بھی جو بھی مذہبی ادارے ہیں، آپ کرسچنس کے کانوینٹس لے لیجئے، ہمارے ہندو بھائیوں کے پرتشٹھانوں کو لے لیجئے، پارسیوں کی انجمن کو لیجئے، غیر مسلم حضرات کے جو مذہبی ادارے ہیں وہاں پر جو افراد آپ کو نظر آئیں گے، ان کا اہتمام کرنے والے، ان کو چلانے والے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے، ان کے معاملات کو یوں کہہ لیجئے کہ تصفیہ کرنے والے، وہ سب بھی اس مخصوص مذہبی عقائد سے متعلق ہوتے ہیں. پارسی کے انجمنوں میں پارسیز مل جائیں گے، کرسچنس کے کانوینٹس میں کرسچنز ہوں گے، ہندوؤں کے پرتشٹھان میں ہندو ہوں گے. لہٰذا مسلمانوں کے اوقاف کی نگہداشت کے لیے، مسلمانوں کے اوقاف کے معاملات کو فیصل کرنے کے لیے اگر سمجھ لیجئے مسلم ذمہ داران کو نامزد کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی قانونی اڑچن نہیں. تو یہ چیز بھی موجود ہے. پھر میں نے آپ کے سامنے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو غیر معمولی اختیارات اس قانون کے تحت حاصل ہے، اور اسٹیٹ وقف بورڈ کی حیثیت ایک عدالت کی جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ پراپرٹیز کو لے کر کے اگر کوئی تنازع کھڑا کیا گیا ہے، کوئی پراپرٹی وقف پراپرٹی ہے یا نہیں ہے، اس بات کا فیصلہ اسٹیٹ وقف بورڈ کرے گا. اس فیصلے کے خلاف میں ایک اپیل تو ہو سکتا ہے ٹریبیونل کے پاس میں، لیکن ٹریبیونل نے ایک مرتبہ اپیل کا فیصلہ کر لیا، بات ختم ہو گئی. یہ سارے تحفظات اس قانون کے چلتے بحمدللہ ہم کو آج کی تاریخ میں حاصل. لیکن جیسا کہ میں نے کہا 95 سے لے کر کے 29 سالوں تک 2024 تک یہ قانون اپنی جگہ رائج رہا، لیکن اب اس میں تبدیلی کی بات کہی جا رہی ہے. ترمیمی بل کہتے ہیں، کسی قانون کے اندر میں اگر بدلاؤ کرنا ہوا تو اس میں ایک امینڈمنٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں امینڈمنٹ بل کہا جاتا ہے کہ پہلے اسے پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، اور پارلیمنٹ کی جب منظوری مل جائے گی تو پھر وہ مروجہ قانون کے اندر میں تبدیلی کرنے کا باعث و ذریعہ بن جائے گا. اس ترمیمی بل کو اگر پارلیمنٹ نے پاس کر دیا تو جو تبدیلیاں اس بل کے ذریعے سے لائی جانے والی ہیں وہ سب 1995 کے قانون کا حصہ بن جائے. اب دو سے تین منٹوں میں سمجھ لیجیے تبدیلیاں کیا لائی جا رہی. سب سے پہلی تبدیلی ایسی ہے کہ میں نے جس وقت یوزر کا تذکرہ کیا، کسی پراپرٹی کے استعمال کے نتیجے میں وہ پراپرٹی وقف ہے، یہ جو تجویز موجود ہے، یہ جو شک موجود ہے 1995 کے قانون میں، اس کو ختم کر دینا ہے. یہ بہت دوررس نتائج کا حامل ہوگا اگر یہ قانون بن جاتا ہے. جامع مسجد کے سلسلے میں اگر کل کو حکومت نے یہ بکھیڑا کھڑا کر دیا کہ یہ وقف کی گئی تھی جگہ، اس کا ثبوت آپ لائیے،
یا اگر سمجھ لیجئے اسی طرح سے جو قدیم زمانے سے جو وقف چلے آ رہے ہیں ان کے سلسلے میں اگر دستاویز کی مانگ کی گئی تو دستاویز کہاں سے آئیں گے؟ اور اسی لیے مروجہ قانون میں یہ بات موجود ہے کہ استعمال بذات خود اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ پراپرٹی وقف ہے، لیکن اگر وقف یوزر کو ختم کر دیا جاتا ہے تو محض استعمال کی بنا پر کوئی پراپرٹی وقف تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، آپ دیکھیں۔ اسی لیے یہ ترمیمی بل کے اوپر جب یہ پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں بہت بحث ہوئی، مخالفت ہوئی، اب جا کر کے اس کو جے پی سی کے سپرد کیا گیا ہے۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کہتے ہیں، ایوان پارلیمنٹ کے چند ایک ممبران پر مشتمل ہوتی ہے یہ کمیٹی، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بل پر غور و خوض کرے اور اپنی سفارشات پھر پارلیمنٹ کو بھیجے کہ آیا اس بل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا چاہیے، اس کے اندر میں کچھ مزید امینڈمنٹس ترمیمات کی جانی چاہیے، یہ جیسا بل ہے ویسے ہی دوبارہ پیش کر دیا جائے۔ سفارشات کی حد تک ہے جے پی سی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جے پی سی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بل کو ختم کر دے، جے پی سی سفارشات بھجوائے گی اپنی پارلیمنٹ کو۔ اب یہ حکومت کے مزاج پر ہے کہ آیا وہ اس بل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے۔ اس وقت تو مرحلہ جے پی سی کے پاس میں آپ کی جو مخالفانہ نوٹس ہیں، مخالفانہ آپ کی جو آواز ہے وہ پہنچانا ہے، اور اس کے لیے پچھلے کئی ایک دنوں سے آپ اس کیو آر کوڈ کے ذریعے سے اور یو آر ایل لنک کے ذریعے سے اپنے اختلافی نوٹس بھجوا رہے ہیں، اور اللہ کرے اس کے ذریعے سے آپ کی بات بن جائے، بل ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے بستے میں چلا جائے۔ لیکن یہ ایک کوشش ہے جو آج ہماری طرف سے ہو رہی ہے، بہرحال ضروری ہے اپنے آپ میں، تاکہ کم از کم حکومت کو یہ اندیا تو جائے کہ آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگے ہوئے ہیں، آپ اس ترمیمی بل کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو وقف بائی یوزر کا پروویژن ختم ہونا ہے، پھر اسی طرح سے اسٹیٹ وقف بورڈ کو جو اختیارات دیے گئے تھے، جن کا میں نے آپ کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ میں تذکرہ کیا، اسٹیٹ وقف بورڈ سے یہ سارے اختیارات لے کر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دیے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اوقاف آپ کے، لیکن اوقاف کے معاملات کا فیصلہ اسٹیٹ وقف بورڈ نہیں کرے گا۔ اسٹیٹ وقف بورڈ کی بجائے ان معاملات کا فیصلہ اب ڈپٹی کلیکٹر کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ایک پراپرٹی کے سلسلے میں اگر یہ تنازع کھڑا ہو جائے کہ یہ پراپرٹی اسٹیٹ کی ہے یا وقف کی ہے، اور فیصلہ اگر کلیکٹر کرے تو فیصلہ کیا ہوگا ظاہر ہے۔ ہمارے یہاں پر پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کہتے ہیں، اور آپ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں، کہ اگر دو فریق کے درمیان میں جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کا تصفیہ کون کرے گا؟ ایک ایسا آدمی جو نہ پہلا فریق ہے نہ دوسرا فریق ہے۔ جھگڑا ہے وقف اور اسٹیٹ کے درمیان میں، اور فیصلہ کون کر رہا ہے؟ تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کون ہے؟ اسٹیٹ کا نمائندہ ہے ضلع میں۔ اس سے اس بات کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ غیر منصفانہ فیصلہ کرے گا یا ان بائزڈ انداز میں فیصلہ سنائے گا؟ اسٹیٹ کا فنکشنری ہونے کے نتیجے میں اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے خلاف میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کرے گا۔ لہذا فطری قوانین جو ہیں ان کے خلاف بھی جاتی ہے یہ ترمیم، اور اس لیے بھی ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ کا جو موبائل ہے اس کا استعمال کیجئے، بھلا سا استعمال۔ جانیے وقف ایکٹ کیا ہے، بہت سارے اچھے سے ویڈیوز موجود ہیں۔ 15 اور 20 منٹ کی گفتگو میں بات مکمل نہیں ہو پاتی، معاملے کی نزاکتوں کو بہرحال سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں، اب یہ ہو کر کے نہیں چلتا کہ بھیا یہ قانون سے متعلق بات ہے، یہ کون سمجھ میں لے گا اور یہ قانون والے جانے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، اب ہر ایک فرد کو اپنے طور پر قانون کی بنیادی معلومات خصوصیت کے ساتھ میں اوقاف کے سلسلے کے جو قوانین ہیں ان کی معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ مروجہ قانون کیا ہے، اس میں کیا کچھ تبدیلیاں لائی جانے کا ارادہ ہے، اور یہ تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی۔ ہزاروں اور لاکھوں ایکڑز پر پھیلی ہوئی آپ کی زمین ہتھیانے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا۔ لہذا ہمت و حوصلے کا پیکر بنے، اپنے اوقاف کی حفاظت میں خود اٹھیں۔ وہ اوقاف جن کی پراپرٹیز غیر مستعمل پڑی ہوئی ہے، کوئی استعمال نہیں، کروڑوں کا پوٹینشیل رکھنے والی پراپرٹی، لیکن آمدنی برائے نام۔ بہت زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اطراف و اکناف میں بھی دیکھیں۔
آئیڈل پڑی ہوئی زمینیں جن کے ذریعے سے اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی ہے. افراد اٹھنے پڑیں گے، پروفیشنلز کو آنا پڑے گا، اور مقامی اداروں کو بھی اپنا اعتماد ان لوگوں پر ظاہر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ مل جل کر کے کرنے کا کام ہے، کسی ایک فرد کے کرنے کا کام نہیں. ذمہ داران نے دوسرے لوگوں پر اعتماد کر کے ایک پروفیشنل انداز میں، کاروباری انداز میں وقف کی پراپرٹیز کا اہتمام کرنا ہوگا، تب جا کر یہ وقف کی پراپرٹیز ہمارے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے کی انکم کا باعث بنے. اجتماعی ضرورتیں امت کی الگ اپنی جگہ پر بنی ہوئی ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ کی ضرورت ہے، گھر میں کام کرنے والی ملازمائیں، کم آمدنی والے لوگ مکانات نہیں پا رہے ہیں. شہروں کے اندر میں ایک 1 روم کچن بولیے، وہ بھی کچن تھوڑا سا روم اتنا ہی 6,000 اور 8,000 روپے کرایہ ماہانہ ہے. کہاں سے ہو پائے گا؟ ایک گھر میں کام کرنے والی عورت کتنا کماتی ہوگی؟ ہاتھ پر کمانے والا مزدور دن میں کتنا کماتا ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے اگر رعایتی کرایہ پر اگر کمرے مہیا کیے جائے تو ہماری وقف کی جو پراپرٹیز ہیں ان کا استعمال بھی ہو پائے گا. لہٰذا اس ضمن میں کوشش کرنے کی. دوسری چیز یہ بھی کہ ایک وقت تھا جب کہ بزرگوں نے اپنی پراپرٹی وقف کر دی، وقف کا قانون ختم نہیں ہوا ہے، جاری ہے. اور آج بھی کئی ایک مساجد، مدارس، مکاتب ایسے بھی ہیں جو آمدنی کے نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ کے چندے پر نربھر ہیں. ایسے اداروں کے لیے آمدنی کا مستقل ذریعہ فراہم کرنے کے لیے اصحاب خیر افراد آج بھی اٹھے اور اپنی پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کریں. وہ ہمیش کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، وقف کرنے والوں کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. تو یہ چند ایک باتیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اپنی محنتیں اور کوششیں بھی جاری رکھیں، آنے والے وقتوں کی نزاکتوں کو سمجھیں، دستور اور قانون کو سمجھیں، اس کے مطابق لائے عمل مرتب کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.